کمزور نہ ہو، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 479 پہ لکھتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ واجب الاحترام معزز سامعین اور مسند انصاف پر جلوہ آرا منصفین اکرام، آج میں مختصر وقت میں ختم نبوت اور رد قادیانیت کے طویل موضوع پر مفصل اور مدلل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ واجب الاحترام اس عنوان میں مرکزیت 2 چیزوں کو حاصل ہے، پہلا مسئلہ ختم نبوت، دوسرا رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہ ہوگا، چاہے ذلی ہو، بروزی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو۔ جب رب کائنات نے قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام حضور کی ذات پر فرمایا، جس کی تفسیر خود آقا یوں فرماتے ہیں فجئت انا فاتممت تلک اللبینۃ، میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ چنانچہ قرآن کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء و محدثین ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کرام کا کمال منصب نبوت 2 چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر 1 ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، نمبر 2 ما بعد آنے والے نبی کی خوشخبری دینا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اعلان کرتے تھے انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے۔ چنانچہ رب لم یزل سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس کی تائید میں خود آقا یوں فرماتے ہیں، اور اس عقیدہ ختم نبوت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں من طلب منہ علامتا فقط کفر۔ انہی دلائل کی بنیاد پر ملا علی قاری فقہ فصول اکبر میں صفحہ 202 میں کہتے ہیں دعوی النبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، اس عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے اور اس عقیدے کا منکر بھی کافر ہے۔ سامعین محترم، عقیدہ ختم نبوت کو کلمے سے سمجھو۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام کو کلمہ عطا کیا۔ کلمے کا پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا آدم کو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، پہلا جز بے نقطہ، مگر دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا نوح کو لا الہ الا اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ۔ کلمہ عطا ہوا جب ماری میرے امام الانبیاء کی آئی تو کلمہ عطا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گویا پہلا جز بے نقطہ تو دوسرا جز بھی بے نقطہ۔ گویا اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پر ربویت ختم ہے تو محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہے۔ سامعین محترم، میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے رد قادیانیت کے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ میرا اور میرے اکابر کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کبھی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے نبوت کے کچھ خصوصیات ہیں، ارے نبی تو وہ ہویا کرتے ہیں کہ جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد نمبر 2 صفحہ
صفحہ نمبر 479 پہ لکھتا ہے کہ میرا حافظہ کمزور ہے، اگر کئی بار کسی سے ملاقات ہو پھر بھی بھول جاتا ہوں۔ ارے انبیاء اور مرسلین کو اللہ رب العزت نے جس قوم میں مبعوث فرمایا ان پر اسی قوم کی زبان میں وہی نازل ہوتی ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی میں کہتا ہے کہ مجھے عربی، اردو، فارسی، انگلش کئی زبانوں میں وہی نازل ہوئی۔ ارے انبیاء کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ ایک صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی سراسر بد اخلاقی، بد کلامیوں، بد گوہیوں سے لبریز تھا۔ چنانچہ تمام سے اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ میں تمام صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے، تمام صحابہ و آل بیت کی توہین کرتا ہے۔ تو پھر میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر، اکملت لکم آیت قرآنی کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، وہ جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ مسوائے جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ وما علینا الا البلاغ۔